ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أباه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بآتي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد نعمت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا ابن بلدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا نبي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وأرضاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مطية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا خلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وابنها وابنها. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم أنا بنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مطية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا خلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فمن تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله اغفر لي ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني من أمر نبي فسمعني بالرسالة نجي ما يغفرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحبت بهم
نماز بول رہی ہے حسین کے دلبر، تمہارے سجدوں میں کعبہ دکھائی دیتا ہے، جہاں ہوا کا علاقہ دکھائی دیتا ہے وہاں چراغ تمہارا دکھائی دیتا ہے۔ نماز بول رہی ہے حسین کے دلبر، تمہارے سجدوں میں کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ سلام کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ بار دیگر درود بھیجیے محمد والے۔ گھر کے آنگن میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا، گھر کے آنگن میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا، ذکر شبیر کا تنہا نہیں رہنے دیتا۔ گھر کے آنگن میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا، ذکر شبیر کا تنہا نہیں رہنے دیتا۔ یہ تو شبیر کا احسان ہے ہم زندہ ہیں، یہ تو شبیر کا احسان ہے ہم زندہ ہیں، ورنہ کوفہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا، ورنہ کوفہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا۔ عشق سرور بڑی نعمت ہے اگر مل جائے، عشق سرور بڑی نعمت ہے اگر مل جائے، حر کے کردار پہ دھبا نہیں رہنے دیتا۔ عشق سرور بڑی نعمت ہے اگر مل جائے، حر کے کردار پہ دھبا نہیں رہنے دیتا۔ لوٹ کر ابن مظاہر پہ جوانی آئی، لوٹ کر ابن مظاہر پہ جوانی آئی، عشق شبیر کا بوڑھا نہیں رہنے دیتا۔ لوٹ کر ابن مظاہر پہ جوانی آئی، عشق شبیر کا بوڑھا نہیں رہنے دیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زینب کی ردا کا لٹنا، واقعہ یہ ہے کہ زینب کی ردا کا لٹنا، ظلم کے چہرے پہ پردہ نہیں رہنے دیتا، ظلم کے چہرے پہ پردہ نہیں رہنے دیتا۔ صبر نیزے پہ بھی رہتا ہے سکون سے قیصر، صبر نیزے پہ بھی رہتا ہے سکون سے قیصر، ظلم کو چین سے مولا نہیں رہنے دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، جناب
احدیت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہیں امام قرار دیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ ان مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے منجی بشریت۔ ہر انسان چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، چاہے کسی دین سے وہ مرتبط ہو، اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں نجات دے دے گا۔ دنیا میں خدا کے منکر تو ملتے ہیں مگر نجات دینے والے کا کوئی منکر نہیں ملتا۔ ہر انسان کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں بچا لے گا، کوئی ہے جو ہمیں نجات دے دے گا، کوئی ہے کہ جو ظلم کے بادلوں کو کنارے پر لگا دے گا، کوئی ہے جو عدالت کا بستر بچھا دے گا۔ اور اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی مجالس ہیں، جتنے روزہ 4 یا 5 روزہ مجالس اس میں، اور خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوان خاص توجہ فرمائیں۔ مہدویت، عقیدہ مہدویت، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ایک خاص دین یا خاص مسلک کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی عقیدہ ہے۔ سب کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں نجات دے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کہ کوئی خدا کا منکر ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی منجی کا منکر ہو۔ منجی یعنی نجات دینے والا، یعنی ہمیں مشکلات سے نکالنے والا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدویت صرف ایک مذہب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہماری فطرت کی آواز ہے۔ مہدویت فطرت کی آواز ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا عقیدہ فطری ہے اور کون سا عقیدہ فطری نہیں ہے؟ فطرت ہر زمانے میں ہوتی ہے، خاص توجہ، فطرت ہر زمانے میں ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے اور تعلیم دینے سے سکھائی نہیں جاتی۔ ماں کی محبت فطری محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں تھی اور کسی زمانے میں نہیں تھی۔ ماں کی محبت چونکہ فطری ہے لہذا ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض ماؤں میں یہ محبت ہے اور بعض ماؤں میں یہ محبت نہیں ہے، ہر ماں میں یہ محبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ماں کو یہ محبت سکھائی ہے بلکہ چونکہ ماں ہے لہذا محبت کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ عقیدہ مہدویت کسی کے سکھانے سے نہیں آیا بلکہ ہمارے وجود کی گہرائیوں سے نکلا ہے، ہمارے وجود کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے یہ عقیدہ۔ اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی۔ امام کا ظہور علامتوں پر موقوف نہیں ہے، خاص توجہ، امام کا ظہور علامتوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ شرائط پر موقوف ہے۔ پروردگار چاہے تو ساری علامتوں کو ایک لمحے میں پوری کر سکتا ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے جو بلی کے گزر جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو سبب ہوگا تو ارادہ کریں گے، سبب نہیں ہوگا تو ارادہ بھی نہیں ہوگا، مگر وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ سبب کو ایجاد کرتا ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری ہو جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں تاریخ سے مثال دوں گا۔ وہ چاہ لے تو لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری ہو جائیں، چونکہ یہ اس نے ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو روکا شب نیمہ شعبان، سب نے سنا ہوگا، اس زاویے سے سنیے گا۔ اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو روکا اور فرمایا کہ پھوپھی آج رات یہیں رہ جائیے، ہمارے فرزند کی ولادت ہونے والی ہے۔ امام نے فرمایا ہے، یقین تو ہے، چونکہ امام نے فرمایا ہے، مگر اطمینان نہیں ہو پا رہا، چونکہ نہ آثار حمل ہیں نہ ولادت کی علامتیں ہیں۔ لفظ پر توجہ کیجیے گا، ولادت کی علامتیں نہیں ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ولادت ہونے والی ہے۔ یقین ہے چونکہ امام نے فرمایا ہے، مگر یہ اطمینان ہر کسی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس کی ابراہیم خلیل اللہ درخواست کر رہے تھے۔ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار اطمینان قلب چاہ رہا ہوں۔ اور جب فجر کا وقت قریب آیا، جناب حکیمہ خاتون تو جناب حکیمہ خاتون، خود جناب نرجس خاتون کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری ہو گئیں، اور پھر جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ ایک بچہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جملہ اور کہہ دوں، امام کم سن ہو سکتا ہے مگر بچہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ امام کم سن ہو مگر بچہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پروردگار عالم نے ساری علامتوں کو محفوظ رکھا ہے اور لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ پروردگار بتانا چاہتا تھا، ہم چاہیں تو لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری کر دیں، اور پھر اس نجات دینے والے کو تمہارے درمیان بھیج دیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو بہت سی علامتیں باقی ہیں، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے۔ پروردگار سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ سبب کو ایجاد کرتا ہے۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری کر دے۔ اسی لیے روایت میں آیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ وہ موضوع ہے جس پر بات ہونی چاہیے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں بات ہونی چاہیے۔ آج ہر انسان مہدویت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں ابھی، اور پھر امام علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، مارٹن ایک شخص ہے، مارٹن 1984 میں اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں 300 لوگوں کو بلایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آرٹیکل چھپ چکا ہے، جا کر دیکھیے گا۔ 1984 مارٹن کریمر یہ اس کانفرنس کا آرگنائزر ہے۔ 300 لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ 300 لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیعت پر پڑھ چکے ہیں اور شیعت کے بارے میں اپنا نظریہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ آج کا موضوع ہے، مہدویت آج کا موضوع ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ شیعت ہے کیا۔
مارٹن کریمر نے آخر میں ایک نتیجہ دیا ہے، ایک جملے میں کہا کہ دیکھو اگر شیعہ کا خلاصہ لینا چاہتے ہو تو شیعہ کے پاس دو چیزیں ہیں، جب تک یہ دو چیزیں ان کے درمیان ہیں شیعہ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، شیعہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ کہتا یہ کون ہے جو شیعہ نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو خود یہودی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے شیعت کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ کون سی ہیں وہ دو چیزیں؟ ان کے پاس کربلا ہے اور ان کے پاس ظہور ہے۔ جب ان کے جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو کربلا سے مدد لے لیتے ہیں، جب مایوس ہونے لگتے ہیں تو ظہور کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، بزرگ دعا دے دیں، شکریہ۔ میرے جوانوں، حالات بدل رہے ہیں، سب جانتے ہیں حالات بدل رہے ہیں۔ مایوس ہونا، دوسرے مایوس ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، ہمارا مایوس ہونا بنتا نہیں ہے، ہمارا مایوس ہونا نہیں بنتا۔ جس کے پاس عقیدہ مہدویت ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہ یہ کہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو مایوسی سے نکالتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس مہدویت ہے، ہمارے پاس امام مہدی ہیں، اور روایت میں آئے ہیں، ممکن ہے آپ میں سے کچھ افراد کہیں کہ اتنی بڑی بات کر دی کہ پروردگار لمحے بھر میں ساری علامتوں کو پورا کر دے۔ جی ہاں، روایت میں آیا اگر پروردگار چاہ لے، توجہ، اگر پروردگار چاہ لے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، تو پروردگار ایک رات میں سارے امور کی اصلاح کر دے گا۔ اگر خدا نے چاہ لیا ہے تو لمحے بھر میں ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی۔ آگے بڑھیے، سب کے درمیان یہ عقیدہ مشترک ہے، کوئی ہندو ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا مسیحی ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی منجی آئے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی منجی یعنی نجات دینے والا۔ اب ظاہر ہے اردو اتنا خراب ہو گئی ہے کہ ہر لفظ کا معنی کرنا پڑتا ہے۔ منجی یعنی نجات دینے والا، سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ نجات دینے والا آئے گا، مگر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ نجات دینے والا آئے گا، ہم بھی کہتے ہیں کہ نجات دینے والا آئے گا، پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نجات دینے والا آ چکا ہے، جو چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آئے گا۔ اگلے مرحلے پر آ جائیں، اگر ہم بھی یہ کہہ دیں کہ آئے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ نجات دینے والا آئے گا، تو کوئی قیامت آ جائے گی؟ کوئی مشکل پیش آ جائے گی؟ وہ بھی تو مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، چھوٹا سا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں گے۔ کیا مسئلہ ہے اگر ہم بھی انہی کے عقیدے کے قائل ہو جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ، توجہ، وہ امام مہدی کو بس ایک حاکم مانتے ہیں، ہم صرف حاکم نہیں مانتے کہ مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امام سبب اتصال زمین و آسمان ہے۔ اگر امام درمیان سے ہٹ جائے تو زمین لپیٹ دی جائے گی، اگر امام درمیان سے ہٹ جائے تو آسمان زمین پہ گر جائے گا، اگر امام درمیان سے ہٹ جائے تو پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ رکیے یہاں پر، کیوں امام کی اگر درمیان سے ہٹ جائے تو زمین کیوں لپیٹ دی جائے گی؟ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اس کا فلسفہ سنیے۔ اگر امام درمیان سے ہٹ جائے تو زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان زمین پر گر جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، قیامت آ جائے گی۔
کیوں آ جائے گی قیامت اگر امام درمیان سے ہٹ جائے؟ یہاں پر رکیے. پروردگار نے، توجہ، پروردگار نے اس دنیا کو شیطنت کے لیے نہیں سجایا بلکہ عبادت کے لیے سجایا ہے. عبادت بھی عام عبادت نہیں بلکہ خالص عبادت. لہذا اگر کسی زمانے میں کوئی خالص عبادت کرنے والا نہ ہو تو دنیا اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی، اور جب چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو کنارے پہ رکھ دیا جاتا ہے، اسے استعمال نہیں کیا جاتا. مجلس ختم ہو جائے گی تو مائک ہٹا دیا جائے گا، چونکہ مائک لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مجلس پڑھے. مجلس ختم ہو گئی، مائک کا مقصد ختم ہو گیا. دنیا کا مقصد ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا ہو، اور عام عبادت کرنے والا نہیں بلکہ خالص عبادت کرنے والا ہو. ہماری عبادت شرک سے مخلوط ہے. اگر ہماری عبادت کو کھول کے دیکھیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت، یہ جتنے بھی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت شرک سے ملی ہوئی ہے. بس ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہیں ہے، اور وہ امام کی عبادت ہے. وہی حقیقی عبادت ہے، وہی خالص عبادت ہے. تو اب اگر دنیا چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت ہو رہی ہے. اگر دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت ہو رہی ہے. دنیا عبادت کرنے والے کے لیے سجائی گئی ہے، مگر طفیل میں دوسروں کو بھی مل جائے گا. جیسے گھر سکون کے لیے بنایا جاتا ہے مگر کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو دنیا عبادت خالص کے لیے بنائی گئی ہے مگر کبھی کبھی شیطنت بھی ہوگی. مگر دنیا عبادت خالص کے لیے بنائی گئی ہے. میں ایک اور مثال دوں. ایک باغ میں درخت لگا ہوا ہے اور بہت ہی قیمتی درخت ہے. اس باغ کا ایک باغبان ہے، اس کا پورا ہدف وہ درخت ہے. وہ روزانہ آ کر درخت کو پانی دیتا ہے. ہدف کیا ہے؟ درخت روزانہ آ کر کسے پانی دیتا ہے؟ درخت کو. مگر جب درخت کو پانی دے گا تو آس پڑوس میں پودوں کو بھی پانی مل جائے گا، آس پڑوس کی جھاڑیوں کو بھی پانی مل جائے گا. پروردگار کا ہدف یہ ہے کہ اگر اس کائنات کو سجایا جائے گا تو فقط عابد خالص کے لیے. دوسروں کو بھی ان کے طفیل سے مل جائے گا، جھاڑیوں کو بھی مل جائے گا، سب کو مل جائے گا. تو یہ دنیا عبادت خالص کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر اس دنیا میں کوئی عبادت خالص کر رہا ہے تو وہ بس امام ہے. اور امام سبب اتصال زمین و آسمان ہے. اگر کچھ آسمان سے زمین پر اترے گا تو امام کے ذریعے سے، اگر کچھ زمین سے اوپر جائے گا تو امام کے ذریعے سے. سبب اتصال زمین و آسمان یہی ہے نا. اگر کچھ آسمان سے نیچے نازل ہوگا تو امام کے ذریعے سے نازل ہوگا، اگر کچھ زمین سے آسمان کی طرف جائے گا تو امام کے ذریعے سے نازل ہوگا. اگر اور آسان کروں، اگر پروردگار کا پیغام آئے گا تو امام کے ذریعے سے آئے گا. اگر ہماری دعا اوپر جائے گی تو امام کے ذریعے سے جائے گی. اسی لیے ایک فرینچ فلسفی ہے کہ جو پہلے کافر تھا، بعد میں علامہ طباطبائی کے ہاتھوں مسلمان اور شیعہ ہوا. اس نے خوب تحقیق کی اور واقعاً سچا شیعہ ہوا. فرینچ تھا، کافر تھا، بعد میں شیعہ ہوا. اور وہ کہتا ہے کہ اگر، توجہ چاہتا ہوں، اگر
اس دنیا میں کوئی ایسا دین ہو کہ جس کا کسی بھی مرحلے پر کسی بھی زمانے میں زمین سے آسمان کا رابطہ منقطع نہ ہوا ہو تو وہ بس مذہب تشیع ہے. ہر مذہب کا رابطہ آسمان سے ٹوٹ چکا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہر مذہب کا راستہ آسمان سے ٹوٹ چکا ہے, رابطہ ٹوٹ چکا ہے آسمان سے. تمام مذاہب اسلامیہ کا پیغمبر کے بعد سے آج تک کوئی بھی آسمانی رابطہ نہیں ہے, کوئی بھی آسمانی رابطہ نہیں ہے. آسمانی رابطہ کہ جو اللہ سے پیغام لے کر ہمیں پہنچائے, کہ جو اللہ کی بات ہمیں پہنچائے. تمام تر امت اسلامیہ کا رابطہ منقطع ہے, ٹوٹ چکا ہے رابطہ. بس یہ مذہب تشیع ہے کہ جس کا ہر زمانے میں رابطہ خدا کے ساتھ برقرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں امام زندہ ہے, ہر زمانے میں امام موجود ہے. آگے بڑھ جائیے. کیا ہوگا جب امام آ جائیں گے؟ موٹے موٹے جو سوالات ہیں میں 4 سے 5 دن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا ہوگا؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا امام آئیں گے تو تلوار سے گلے کاٹیں گے. سنا ہے نا سب نے؟ امام آئیں گے تو قتل کر دیں گے, اسے قتل کریں گے, اسے قتل کریں گے, اسے ماریں گے. کہاں ہے یہ روایات میں؟ کہاں ہے یہ روایات میں؟ مجھے بتائیے. کسی روایت میں جو امام کا ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہو کہ امام آئیں گے, اسے ماریں گے, اسے قتل کریں گے, اسے قتل کر دیں گے, اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں ایجاد کی گئی ہے تاکہ اپنے بھی نہ چاہیں کہ ظہور ہو جائے. جو چاہتا ہوں فرض کر لیجئے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی امام آئیں گے اور آپ سب کی گردنیں اڑا دیں گے, کیا دل کہے گا کہ امام آ جائیں؟ کہ زبان تو کہے گی, کتنوں کا دل گواہی نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا جو خاکہ بنایا گیا ہے وہ خاکہ تو نہیں ہے. اب میں اگلی ایک تصویر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ خاکہ تو نہیں ہے. یہ خاکہ کیوں بنایا گیا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے تاکہ لوگ نہ چاہیں کہ ظہور ہو جائے. امام الانیس الرفیق, امام ایک باپ سے زیادہ چاہتا ہے, اور اگر باپ کی اولاد غلطی کرے تو باپ معاف کرتا ہے, باپ گردن نہیں اڑاتا. توجہ چاہتا ہوں, باپ اصلاح کرتا ہے چونکہ باپ باپ ہے. امام اس دنیا کا باپ ہے, اس امت کا باپ ہے, اور باپ امام ایک باپ سے زیادہ چاہتا ہے. اشداء علی الکفار, امام گردنیں اڑائیں گے, ہماری نہیں, کفر کرنے والوں کی, چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو, یہاں سے ہو یا وہاں سے ہو. جو بھی امام کے مقابل پر کفر کرے گا پہلے اسے موقع دیا جائے گا, پہلے اسے وقت دیا جائے گا کہ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ. جب آخری مرحلہ ہوگا تب جا کر امام کی تلوار چلے گی. رحماء بینہم, امام اپنوں پر رحم دل ہے. یہ باتیں تو سنی ہیں. اب جو اگلے مرحلے کی باتیں کر رہا ہوں یہ بتائیے سنی ہے یا نہیں. اذا قام القائم علیہ الصلاۃ والسلام, وضع, اب ان روایتوں کو غور سے سنیے گا, میں روزانہ اسی طرح کی باتیں کروں گا. وضع یدہ علی رؤوس العباد وَأَكْمَلَ بِهَا أَخْلَاقَهُمْ وَعُقُولَهُمْ. جب امام تشریف لائیں گے تو بندگان خدا کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی, ان کا اخلاق بہتر ہو جائے گا, مومنین کے درمیان سے دلی کدورتیں ختم ہو جائیں گی. آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو دل میں نہیں رکھتے,
ہم تو زبان پہ کہہ دیتے ہیں، کس نے حق دیا ہے زبان پہ کہنے کا؟ سامنے والے کی توہین نفس ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، شخصیت کشی ہو جائے، شخصیت کچل دی جائے، مگر ہم تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہم تو دل میں نہیں رکھتے۔ کس نے کہا ہے؟ زبان سے تو کہنا ہی نہیں ہے، دل میں بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو دل سے تمام کدورتیں ختم ہو جائیں گی، عقل کامل ہو جائے گی، اخلاق بہتر ہو جائے گا، یعنی ہر شخص اپنے درجے کا مجتہد ہوگا۔ یہی ہے نا، عقل کامل ہو جائے گی یعنی کیا مطلب؟ ہر شخص اپنے درجے کا مجتہد ہوگا۔ آیت اللہ بہجت پلک جھپک کر یہاں سے وہاں ہو جاتے تھے، بات صحیح ہے یا نہیں؟ بات صحیح ہے، مگر جب امام آئیں گے تو ہم سب ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے سنا تھا، جب امام تشریف لائیں گے تو ایک عورت زیورات سے آراستہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گی، اسے کوئی اذیت دینے والا نہیں ہوگا۔ بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے، جانور ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ سنیے، آج ہم صدقہ دے رہے ہیں نا، اور صدقہ لینے والے موجود ہیں، جب امام آئیں گے صدقہ دینے والے ہوں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب امام کے آنے سے پہلے حالت یہ ہو چکی ہوگی کہ جب کوئی اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کے پاس سے گزرے گا تو انہیں کہے گا کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اتنا ظلم ہے، اتنا ستم ہے، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہی لوگ جو کل یہ کہہ رہے تھے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، وہ پلٹ کے کہیں گے کاش تم ہمارے ساتھ ہوتے۔ اور دیکھتے حق و حقیقت کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ ظہور امام ظہور حق ہے، ظہور امام ظہور حقیقت ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ظہور؟ کیوں نہیں ہو رہا ظہور؟ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، امام ہم تک نہیں آئیں گے، ہم نے امام تک پہنچنا ہے۔ الفاظ بدل دوں، امام ہمارے مطابق کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اتنا بلند ہونا ہے کہ امام تک پہنچ جائیں اور ان کی بیعت کے قابل ہو جائیں۔ یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعد پیغمبر ہر ہفتے کو، ہر سیٹرڈے، ہر شنبے قبرستان بقیع تشریف لاتی ہیں، خاص طور پر جناب حمزہ کی قبر پر جاتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں، لوگوں سے کہتی ہیں بتاؤ احد والے کہاں ہیں اور مشرکین کہاں ہیں؟ احد والے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پہ آتی ہیں۔ کیوں؟ جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، شاید اس لیے کہ سید الانبیاء ہمارے گھر میں، سید الاوصیاء ہمارے گھر میں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارے گھر میں، سیدت نساء العالمین ہمارے گھر میں، سید الشہداء ہمارے گھر میں، ساری سرداریاں تو یہاں ہیں۔ تمہارے پاس کیا بچا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایسے موقع پر کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی یہ بتائیے کیا علی حق پر نہیں ہے؟ علی حق پر نہیں ہے؟ تمہیں تو جانوروں کی نسلوں کے نام یاد تھے، تمہیں تو انسانوں کی نسلوں کے نام یاد ہیں، ایک نام سن لو تو پورا نسب پڑھ دیتے ہو۔ آواز دی، تم بھول گئے پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ ابھی فرمایا تھا پیغمبر نے 1 سے 1.5 مہینہ پہلے۔ اس نے کہا بی بی یاد تو ہے، مگر میرا اگلا سوال یہ ہے
کہ اگر علی حق پر ہیں تو علی قیام کیوں نہیں کرتے؟ علی قیام کریں۔ پھر امام بی بی نے ایک فارمولہ دیا ہے، اس سے یہاں استفادہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات پہ، آواز دی۔ مثل الامام مثل الکعبہ اذ تأتی ولا تؤتا۔ امام کی مثال ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ کہنا چاہ رہی ہیں تمہیں اتنا بلند ہونا ہے کہ امام تک آ جاؤ، امام تمہارے مطابق نیچے نہیں آئے گا۔ یہ آمریت نہیں ہے، امامت ہے۔ یہ آمریت نہیں ہے۔ طے یہ نہیں پایا ہے کہ معجزے سے سب کو صحیح کیا جائے، نہیں، بلکہ تم نے اتنا بلند ہونا ہے، اتنا بلند ہونا ہے کہ امام تک پہنچ جاؤ، تب جا کر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ آخری بات عرض کروں، بات تمام کروں۔ ضروری ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ امام ہمارے درمیان میں ہے۔ امام کی غیبت کون سی غیبت ہے؟ کیا امام ہمارے درمیان نہیں ہے؟ غیبت دو طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے غیبت شخص اور ایک ہوتی ہے غیبت شخصیت۔ ایک شخص یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، مگر ممکن ہے کوئی شخص یہاں ہو مگر اس کی شخصیت پوشیدہ ہو، ہم نہیں جانتے کون ہے۔ ممکن ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں، میں نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب ہیں، شخص موجود ہے، شخصیت پوشیدہ ہے۔ امام کی غیبت کون سی غیبت ہے؟ غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت ہے؟ امام کی غیبت غیبت شخص نہیں ہے بلکہ غیبت شخصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے ہی درمیان میں ہے، ہمارے ہی درمیان میں ہیں، ہم نہیں پہچان پا رہے۔ اسی لیے جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت بڑی تعداد مل کر یہ کہے گی ارے یہ تو ہماری مجلسوں میں آتے تھے، یہ تو ہمارے غموں میں آتے تھے، ارے یہ تو ہمیں سلام کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ امام سلام کرتے ہیں، کوئی سلام کرے تو امام جواب دیتے ہیں۔ یمشی فی الاسواق، امام ہمارے ہی درمیان ہیں۔ اور یہ بھی طے نہیں پایا، یہ بھی نہیں معلوم کہ غائب وہ ہیں یا ہم۔ غائب وہ نہیں ہے، غائب ہم ہیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اپنی بات کے لیے، پھر بس اپنی بات کو تمام کروں گا۔ جب ہم اپنے لیے ظاہر ہو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ جب تک ہم ظاہر نہ ہوں اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے درمیان ہیں، وہ حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں، حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ ظاہر بھی اس لیے کہ ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ عریضہ لکھو۔ کیوں حکم دیا گیا عریضہ لکھنے کا؟ حکم عریضہ لکھو، امام سے باتیں کرو، اپنے دل کی بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عریضہ اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردوں کو خط نہیں لکھا جاتا۔ حکم ہے کہ عریضہ لکھو تاکہ تمہارا دل قبول کرے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمارے ہی درمیان میں ہیں۔ پھر کہنے والوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اتنے عریضے لکھے، اتنے خط لکھے، کبھی وہاں سے جواب آیا؟ کبھی جواب آیا؟ جب جواب نہیں آئے تو معلوم کیسے کہ وہ زندہ ہیں؟ اگر آپ یہاں سے کسی کو خط لکھیں، پلٹ کر جواب نہ آئے، اب خط کا زمانہ تو نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ خط لکھیں پلٹ کر جواب نہ آئے تو دل بے چین ہو جائے گا کہ خط لکھا ہے جواب نہیں آ رہا، خیریت تو ہے، وہ زندہ تو ہیں، انہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے، وہاں سے جواب نہیں آئے گا تو کسی اور کو خط لکھیں گے۔
کہ ان کی خیریت بتائیے، وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ زندہ تو ہیں، وہ مریض تو نہیں ہیں؟ اتنے خط لکھے آپ نے، کبھی آپ کا جواب آیا؟ آیا جواب؟ کہیں گے نہیں آیا، نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ وہ زندہ ہیں؟ جب جواب ہی نہیں آیا تو آپ کو کیسے معلوم کہ وہ زندہ ہیں؟ پھر خط لکھ کیوں رہے ہیں آپ؟ عریضہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ فائدہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اور جب جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ یہی ہے نا، یہی اعتراض ہے۔ جواب میں کہیں گے سنیے، کس نے کہا کہ خط کا جواب ہمیشہ خط ہوگا؟ کس نے کہا کہ خط کا جواب ہمیشہ خط ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ خط کے جواب میں خط لکھا جائے۔ اگر فرض کر لیجئے میں قم میں ہوں، میں نے اپنے کسی دوست کو خط لکھا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، اس نے بدلے میں رقم بھیج دی، میں نے خط میں رقم مانگی تھی، اس نے بدلے میں رقم بھیج دی۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ جواب نہیں دیا؟ تو ہمیشہ خط کے جواب میں خط نہیں ہوتا، بلکہ اگر ضرورت پوری کر دی جائے تو اسے بھی خط کا جواب شمار کیا جاتا ہے۔ ہمیں کہا گیا عریضہ لکھو، اور ایسا نہیں ہوگا کہ تم عریضہ لکھو اور جواب نہ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عریضہ لکھو جواب نہ آئے۔ تم عریضہ لکھو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی یعنی جواب آ جائے گا۔ کسی نے امام علی نقی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں بہت دور ہوں، بس آخری بات سنتے جائیے، میں بہت دور ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ آپ سے بات کروں؟ امام نے فرمایا اذ لو کانا لکا حاجہ، عجیب ہے، قانون ہے جو سب کے لیے ہے، جوانوں غور سے سننا، لو کانا لکا حاجہ فحرک شفتیک، جب بھی تمہاری حاجت ہو اپنے لبوں کو حرکت دو، تم یہاں بولو گے ہم سن لیں گے، کیونکہ یہ اذن اللہ ہیں، اگر اللہ تک کوئی بات پہنچانی ہے تو یہ سنیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم امام رضا کے حرم جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ امام سے سوال کر رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، امام کس کس کی بات سنیں گے؟ اس کی سنیں گے یا اس کی؟ اس کی سنیں گے یا اس کی؟ جواب دیا جائے گا کہ جیسے خدا سب کی سنتا ہے، یہ اذن اللہ ہیں، ایک وقت میں سب کی سن لیں گے، چونکہ اذن اللہ ہیں۔ فحرک شفتیک، اپنے لبوں کو حرکت دو، تم یہاں بولو گے وہاں ہمارے کانوں میں آواز آئے گی۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے دہن اور کان میں فاصلہ کتنا کم ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں ہمارے لب کہتے ہیں، زبان کچھ کہتی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے کان سنیں امام سن لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس پروردگار عالم کے نمائندے ہیں جو ہمارے دلوں سے بھی قریب ہے، جو ہماری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ کو تم بلا کر دیکھو، تم پکار کر دیکھو، تم اپنے دل میں تڑپ لے کر آؤ، کل یہیں سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ، تم اپنے دل میں تڑپ لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی، مہدویت ہماری ضرورت ہے، مہدویت ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ظہور کب ہوگا، کیا کیا اعتراضات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں 4 دن میں جہاں تک مہلت رہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ امام مہدی کو یاد کیا۔ شب عاشورہ ہے، امام مہدی کو یاد کر رہے ہیں۔
اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے، دیکھو میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا کہ جو ہم سب کے خون کا بدلہ لے گا، ہم سب کے خون کا بدلہ لے گا، خدا کرے کہ وہ دن جلد آئے۔ اور روز عاشوراء جب ساری قربانیاں دے دیں، ساری قربانیاں دے دیں، آپ تھکے ہوئے تھے نا روز عاشوراء، سب تھکے ہوئے تھے، مگر کہوں جملہ، زینب ہم سب سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ آپ تو شام غریبہ میں سو گئے، مگر زینب ساری رات جاگی ہیں۔ شب عاشوراء زینب جاگی ہیں، روز عاشوراء زینب جاگی ہیں، شام غریبہ زینب جاگی ہیں، اور صرف جاگی نہیں ہیں، زینب نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ سنیں گے جب خیموں پر حملہ ہوا ہے، حملہ کرنے والے پیدل نہیں تھے بلکہ گھوڑوں پر بیٹھ کر حملہ کر رہے تھے، اور اسی درمیان میں کچھ بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر پامال ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک جناب مسلم کی یتیمہ عاتقہ ہے۔ 2 بچے پہلے مارے گئے ہیں، اور یہ یتیمہ شام غریبہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر پامال ہو گئی۔ زینب نے لاشا اٹھایا، عجب نہیں آواز دی ہو بھیا، عصر عاشوراء تک تم لاشیں اٹھا رہے تھے، شام غریبہ میں زینب لاشیں اٹھائے گی۔ اور پھر یہ ساری رات زینب نے کیسے گزاری ہے؟ مقتل نے لکھا ہے زینب زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی رات ہے کہ جب علی کی بیٹی بغیر چادر کے، بغیر خیموں کے، کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھی ہے۔ کبھی کوئی بی بی آ کر کہتی ہے زینب مجھے اپنا علی اصغر یاد آ رہا ہے، زینب دلاسا دے رہی ہیں۔ کبھی کوئی بی بی آ کر کہتی ہے بی بی مجھے اپنا علی اکبر یاد آ رہا ہے، زینب دلاسا دے رہی ہیں۔ سنیں گے کبھی کوئی بچی آ کر کہتی ہے پھوپھی اماں کانوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی بچی کہتی ہے پھوپھی اماں میرا دامن جل گیا، کبھی بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ظالم نے تازیانہ مارا ہے۔ زینب ساری رات بچوں کو سنبھالتی رہیں، اور جب 11 محرم کو سورج نکلا تو کہنے لگے زینب کو رسیوں سے باندھو، علی کی بیٹی کو رسیوں سے باندھا۔ پھر کہنے لگے انہیں وہاں سے گزارو جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی لاشیں شہداء آیا زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ اچانک زینب کی نظر سید سجاد پہ پڑی، چونکہ سید سجاد اونٹ سے اتر نہیں سکتے، اس لیے کہ سید سجاد کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ زینب نے دیکھا سید سجاد کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ زینب لاش حسینی اور سید سجاد کے درمیان میں آئی، کہنے لگی بیٹے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری جان نکل جائے گی۔ پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو، جس کا جوان بیٹا ہو، اسے
اسے کیسے صبر آ جائے. اس کے بعد زینب اپنے بھائی کے لاشے پر جا رہی ہیں. آپ نے کتنی آسانی سے جملہ سن لیا. تاریخ نے لکھا جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں، جناب صفیہ حمزہ کی بہن ہیں، جناب صفیہ کو معلوم ہوا تو میدان میں حمزہ کے لاشے کے پاس آ رہی ہے. پیغمبر کو معلوم ہوا تو کہنے لگے علی حمزہ کا لاشا چھپا دو. چونکہ بہن برداشت نہیں کر سکتی، بہن سے برداشت نہیں ہوگا. پیغمبر نے خود حمزہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، صفیہ سے حمزہ کا لاشا چھپا لیا. یا رسول اللہ 11 محرم ہے، ایک اور بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے، لاشا چھپانا کیسا؟ لاشا پامال ہو چکا ہے. زینب نے دیکھا میرے بھائی کا لاشا پامال ہو گیا ہے، مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، یہ وہ حسین ہے جو خون میں غلطا. سنیں گے مقطع الاعضاء، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اس کے بعد ظالموں نے کہا کہ سب کو سوار کرو. آواز خبردار قریب نہ آنا، ہم نبی زادیاں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا. پھر زینب نے آواز دی رباب سوار ہو جاؤ، لیلا سوار ہو جاؤ، ام فروا سوار ہو جاؤ، فضہ سوار ہو جاؤ. زینب نے سب کو سوار کر تو دیا. اب زینب کھڑی سوچ رہی ہے مجھے کون سوار کرے گا. سارے مناظر ذہن میں آ گئے. جب 28 رجب کو چلے تھے، عباس نے گھٹنا ٹیکا تھا، حسین نے بازو تھاما تھا. سنیں گے مقتل نے لکھا ابھی زینب کھڑی سوچ رہی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، اخذا یضربہن بالصوت، زینب کو تازیانوں سے ایسے مارا. زینب گھبرا کے سوار ہوئی. اے بھیا خدا حافظ، زینب جا رہی ہے. واہ حسین. پاؤں میں چھال پڑے ہو کے خونبار چلے، پہنے زنجیر جو ہیں عابد بیمار چلے. جو ہے عابد بیمار، پاؤں میں چھال پڑے ہو کے خونبار چلے، پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے. غم اٹھائے ہیں بہت، زخم کھائے ہیں بہت، ایک سید نے یہاں درد پائے ہیں بہت. مضطرب نوح کنا ہو کے لاچار چلے، پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے. تھے رسن بستہ حرم، ہر قدم تازہ ستم، زخم کرتے تھے بکا جب بڑھاتے تھے قدم، سر جھکا کر وہ سرے راہ پرخار چلے، پہنے زنجیر جو ہے
زنجیر جو ہے عابد کی، جس نے نوحہ یہ سنا اس نے مظہر یہ کہا، تیرے نوحے کے سبب دل میں مجلس ہے بپا، دل پہ خنجر کی طرح تیرے اشعار چلے۔